بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب غسل الرجلین الی الکعبین، یعنی دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ حدیث نمبر 186۔ عمر بن ابی حسن سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق پوچھا۔ حضرت عبداللہ نے پانی کا ایک لگن منگوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کر کے ان کو دکھلایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پر اس لگن سے پانی انڈیلا اور 3 دفعہ اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ لگن میں داخل کیا اور کلی کی، اور ناک میں پانی لیا اور ناک صاف کی 3 چلوؤں سے۔ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اپنا منہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک 2 دفعہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا، اس طرح کہ ان دونوں کو آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے ایک ہی بار، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ سر کے مسح کے بعد باب مذکور باندھنے کی غرض اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ہے جو مسلمانوں کے بعض فرقوں کے درمیان چلا آ رہا ہے، یعنی وہ مشہور اختلاف جو قرآن مجید کی اس آیت کی دوسری قرأت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ المائدہ 7۔ ارجلکم کو برؤوسکم پر عطف کر کے با حرف جار کے عمل کی وجہ سے ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے، اور وجوہکم پر عطف کر کے ارجلکم بھی پڑھا گیا ہے۔ پہلی صورت میں پاؤں پر مسح کرنا فرض ہوگا اور دوسری صورت میں دھونا، جو جمہور کا مذہب ہے۔ ایک تیسرا فریق ہے جس نے دونوں صورتیں جائز رکھی ہیں۔ جمہور کا استدلال ویل للعقاب من النار کی حدیث سے بھی ہے، اور الی الکعبین کے الفاظ صفائی سے بتلاتے ہیں کہ دھونا ہی مراد ہے، کیونکہ مسح کرنے کا حکم ہوتا تو مسح میں ٹخنوں کے شامل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس اختلاف کی تفصیل بدایت المجتہد کتاب الوضوء میں ملاحظہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک پاؤں دھونا ضروری ہے، اور انہوں نے باب کے عنوان میں الی الکعبین کہہ کر نہ صرف حدیث مذکور کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ آیت کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے، یعنی یہ کہ الفاظ الی الکعبین الی المرافق کے مقابل میں واقع ہوئے ہیں، اس لیے ارجلکم کا عطف وجوہکم و ایدیکم پر ہونا چاہیے، نہ برؤوسکم پر۔ یہ بالکل عیاں ہے۔ قرآن مجید میں ایسا طریقہ تعبیر جو اختیار کیا گیا ہے تو یہ مسح کے جواز کی استثنائی صورت کی طرف ضمناً اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کے معنی سمجھتے تھے، اپنے قول و عمل سے ان کی تشریح کر کے بتلا دیا ہے کہ پاؤں کا دھونا کب فرض ہے اور ان پر مسح کرنا کب جائز۔ گویا شریعت الہی نے ایک عام حکم دے کر استثنائی حالتوں کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔